بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں CCTV 4044 اور میں ہوں مجاہد انجم۔ ناظرین کرام، جاسوسی کی دنیا میں اسرائیل کے جاسوس دنیا کے بہترین جاسوس شمار کیے جاتے ہیں، خاص کر جب جاسوسی پڑوسی عرب ممالک میں ہو، چاہے کسی سرکاری افسر یا سائنسدان کا قتل ہو یا حکومتوں کے تختے الٹنے، ہر جگہ یہ لوگ پیش رہتے ہیں۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ اسرائیل کو اپنے دشمنوں کی چالوں کی پیشگی اطلاع رہتی ہے۔ انہی میں سے ایک نام ہے ایلی کوپن کا۔ اسے شام میں جاسوسی کے لیے چنا گیا تھا۔ کوپن اگرچہ مصر کے شہر الاسکندریہ میں پیدا ہوا اور پلا بڑھا اور عربی زبان سے خوب واقف تھا اور ہجرت کے بعد اسرائیل آ بسا، لیکن پھر بھی جب اسے موساد نے جاسوسی کے لیے چنا تو پہلے اسے شامی لہجہ سکھایا گیا اور شامی جلاوطن شہری کی حیثیت سے ارجنٹائن میں بھیج دیا گیا، جہاں سے وہ جلد ہی اپنے وطن یعنی شام میں لوٹنے والا تھا۔ یہیں پر اس نے شامی سفارت خانے کے اعلیٰ حکام سے دوستیاں بھی بڑھا لیں اور خاص کر اس کی دوستیاں جنرل حفیظ الامین سے ہو گئیں، جو آگے جا کر شام کا صدر بھی بن گیا۔ یوں کوپن کو ارجنٹائن کے راستے شام میں داخل ہونا پڑا، سود مند رہا۔ بہرحال کچھ ماہ بعد ارجنٹائن سے کوپن کچھ شامی افسر کے ہمراہ بیروت کے ہوائی اڈے پر اترا اور وہاں سے دمشق میں چلا آیا۔ صدر اور اہلکار پہلے ہی دوست تھے، لہٰذا بزنس مین کے طور پر جو بیرون ملک سے سرمایہ لے کر اپنے وطن واپس آیا ہے، دمشق سے رہنا کوئی مشکل نہ تھا۔ کوپن نے دیکھ بھال کر دمشق میں ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لیا۔ بہت سے آفیسرز کے گھر اس کے ہمسائے میں تھے، خاص کر شامی چیف آف سٹاف کا بھتیجا اور فوج میں نوجوان افسر لیفٹیننٹ معاذ ظہیر الدین بھی نہ صرف اس کا ہمسایہ بلکہ بہترین دوست بھی بن گیا۔ اب کارروائی کا وقت تھا، لہٰذا دونوں طرف پارٹیاں، دعوتیں اور پھر جوابی دعوتیں ہونے لگیں اور دوستی کی آڑ میں ہی راز کھلنے لگے۔ چیف اسٹاف کا بھتیجا اسے بعض اوقات گولان کی پہاڑیوں میں شامی افواج کی دفاعی پوزیشنز پر بھی لے جاتا، حتیٰ کہ ایک توپ اور ٹینکوں کی جگہ کا نہ صرف دورہ کروایا بلکہ بہت سی جگہوں کی تو کوپن نے تصاویر بھی لے لیں، جنہیں وہ تل ابیب بھیجنے لگا۔ اسرائیل نے جب دریائے اردن کا رخ موڑ کر گلیکسی کے علاقے میں آبیاشی کا منصوبہ بنایا تو شام اسے فوجی کارروائی کے لیے تباہ کرنا چاہتا تھا، لیکن ایلی کوپن نے اس کی اطلاع بھی پہلے ہی کر دی، لہٰذا شامی فوج ناکام رہی۔ اور یہیں پر آیا کوہلی ایپ۔ کوپن کو سب سے بڑا کارنامہ یہ تھا، 1967 کی 6 روزہ جنگ کی پیشگی اطلاع اسی نے تل ابیب میں خبر بھیجی تھی کہ شام حملہ کرنے والا ہے، اور ساتھ میں اسرائیلی سرحد پر شامی فوج کی پوزیشنوں کا مکمل تفصیلات بھی۔ رشین نے 20 ٹینکوں کی شام آمد ہو یا مگ طیاروں کی خریداری، ہر چیز کی خفیہ اطلاعات تل ابیب تصویروں سمیت پہنچا دی گئی تھی۔ اس نے بہت سی تصویروں اور نقشے برتنوں کی خرید و فروخت کے بہانے اس میں رکھ کر یورپ بھیجی، جو وہاں سے اسرائیل پہنچ گئی۔ انہی دنوں میں دمشق میں بھارت کے سفارت خانے کے ریڈیو سگنل مسلسل تعطل کا شکار تھے۔ اس کی اطلاع انہوں نے شامی حکومت کو کی، لیکن حکومت نے اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر دیا۔ اس سفارت خانے کے پاس ہی کوپن کا اپارٹمنٹ بھی تھا۔ کچھ دنوں میں بہت سے روسی جدید ٹرانسمیٹر آلات کے ساتھ دمشق میں تھے، شاید 1967 کی جنگ میں مبینہ مدد کے لیے، اور انہوں نے کچھ ہی دنوں میں پتہ لگا لیا کہ بھارت کے سفارت خانے میں خلل کہاں سے آ رہا ہے۔ دراصل ان دنوں ایلی کوپن تل ابیب ریڈیو کے ذریعے معلومات بھیجنے کے لیے گھنٹوں مصروف رہتا تھا، اور اس وجہ سے ہی دوسرے اپارٹمنٹ کے سگنلز میں مسئلے آ رہے تھے۔ کوپن کے اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا گیا اور اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اس وقت بھی وہ ریڈیو کے ذریعے تل ابیب رابطے میں تھا۔
اسی کے ریڈیو پر طلبہ پیغام بھیجا گیا کہ تمہارا جاسوس اب ہمارا مہمان ہے۔ کوبن پر مقدمہ چلایا گیا اور اسے پھانسی کی سزا ہوئی۔ اس سے مئی 1965 میں دمشق کے شہید چوک میں پھانسی دے دی گئی۔ اسے پھانسی سے پہلے اس کے جرائم پڑھ کر سنائے گئے، لیکن اس میں وہ نہیں تھا، یعنی اس کا سب سے بڑا کارنامہ جو 2 سال بعد شام پر قیامت بن کر ٹوٹنے والا تھا، جس میں شام اور مصر کی سالوں کی محنت ضائع ہونے والی تھی۔ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے شام میں ایلی کوبن کو بھیجے گئے نقشوں کی مدد سے ہی ملٹری آپریشن انسٹالیشن پر ٹھیک نشانے لگائے اور محض 6 دنوں میں ہی پورا ملک مفلوج کر کے رکھ دیا۔